اسلام کے صاف ستھرے اور پاکیزہ دین کو اسی دین کے نام لیواؤں نے مختلف بدعات کے ذریعے آلودہ کر دیا۔ ویسے تو کوئی بھی مہینہ بدعات و خرافات سے خالی نہیں، مگر رجب وہ مظلوم مہینہ ہے جو کثرت بدعات کی وجہ سے ظلمات بعضها فوق بعض کا مظہر بنا دیا گیا۔ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور یہ چوتھا رجب ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت یا اس مہینے کی کوئی خاص عبادت یا کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ لوگوں کی بات کریں تو رجبی عمرہ ہے۔ بعض لوگ بطور خاص اس مہینے میں عمرہ کرنے کو بہت اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس عمل پر کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں اور عمل صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور صلاۃ الرغائب، نفل نماز کا یہ ایڈیشن بھی آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 550 سال بعد اسے رجب کے نوافل کے طور پر ایڈٹ کیا گیا۔ ایک من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کر اس بدعت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اس موضوع روایت کے مطابق یہ ایک نماز ہے جس کا نام اس کے وضاعین نے صلاۃ الرغائب رکھا۔ یہ نماز ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعے کی شب مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ پھر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا جاتا ہے۔ سجدے کے بعد یہ دعا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم 70 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والا اپنی جو بھی حاجت بیان کرے گا اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس خود ساختہ نماز کی ایسی مبالغہ آمیز فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے یہ نماز خود بخود باطل اور بدعت ٹھہر جاتی ہے۔ سوچنے والے یہ نہیں سوچتے کہ فضیلت بن ہی تب سکتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو۔ بھلا وہ فضیلت اور اس اجر کی گارنٹی کہاں سے کہ جس کا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ فضیلت نمبر 1 کہ نماز کی ادائیگی پر نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وہ روز قیامت اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ اس نماز کا ثواب جب قبر میں آئے گا تو صاحب قبر اس سے کہے گا تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ حسین، خوشگفتار، خوشبودار جسم نہیں دیکھا۔ یہ کہے گا میں تمہاری اس نماز کا ثواب ہوں جو تم نے رجب کی فلاں رات میں پڑھی تھی۔ آج میں تمہارا حق لوں گا۔ قبر میں تمہاری تنہائی دور کروں گا، تمہاری وحشت کو دور کروں گا۔ روز قیامت میں تمہارے سر پر سایہ فگن رہوں گا اور تم کبھی خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ پھر وہ خوشخبری سنائے گا کہ آج تو میری وجہ سے عذاب قبر سے بچ گیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اس نماز والی روایت کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ نماز سن 480 ہجری میں بیت المقدس میں ادا کی گئی۔ اندازہ فرمائیں کہ جو عبادت عہد نبوی میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادا کی، نہ تابعین کرام نے، نہ تبع تابعین نے، وہ عبادت کیسے بن گئی؟ وہ فضیلت کیسے پا گئی؟ وہ چیز جو 550 برس تک دین کا حصہ نہ تھی، اچانک اتنی مدت کے بعد وہ دین کا حصہ کیسے بن گئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کی دین میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ ایک بعد میں ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اس کا انڈیویجول پڑھنا یا جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہی رہے گا۔ صحیح مسلم میں ثابت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات قیام کرنے کے لیے اور جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد پیش ہیں رجبی کنڈے۔ اس ماہ کی ایک اور نہایت مکروہ اور خطرناک بدعت رجبی کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سے لوگ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے بھرتے ہیں۔ اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے الگ جھوٹی داستان وضع کی گئی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وزیر کے محل کے باہر امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے، جو شخص ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر میرے نام کی پوریاں بنا کر کھیر 2 کنڈوں میں بھر کر میرے نام پر فاتحہ کرے اور بارگاہ الہی میں اپنی مراد اور حاجت پیش کرے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر لوٹا اور شاندار محل تعمیر کر کے اس میں رہنے لگا۔ وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ پھر جب اس نے کنڈوں کی حقیقت کو تسلیم کر کے کنڈے بھرے تو اس کی وزارت بحال ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ ہر سال بڑے اہتمام سے کنڈے بھرنے لگے۔ اس سارے قصے میں شرک اکبر پر مبنی اعمال کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، جن یا فرشتے کے نام پر کوئی صدقہ و نیاز دینا شرک اکبر ہے۔ نیاز دینا عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ کا حق ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کہانی میں 22 رجب کی تاریخ جو متعین کی گئی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ تو یہ ولادت ہے اور نہ ہی یہ وفات، نہ ہی ان کی زندگی کے کسی اہم واقعے سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ یہ اصل میں رافضیوں کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ لوگ ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں اور اس دن میں کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مگر اپنے اس خبث باطن پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹی داستانیں اور من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک اور خاص بدعت 27 رجب کو جشن معراج کے نام سے ہے۔ اس رات میں مختلف عبادتیں کی جاتی ہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ 27ویں کی رات کو قیام کرنا، نماز شب معراج پڑھنا، محفلیں منعقد کرنا، واقعہ اسراء و معراج پڑھنا، یہ سب وہ ایجادات ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں۔ سب سے پہلے تو 27 رجب کو شب معراج ماننا یہی ثابت نہیں۔ محدثین، مفسرین، تاریخ دانوں کے اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ شب معراج کون سی ہے، اور بالفرض اگر یہی 27 رجب ہی شب معراج ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کے بعد کتنے سال آئے، کتنی بار یہ رات ریپیٹ ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد میں کچھ خاص کیا؟ صحابہ کرام نے اس کی یاد میں کچھ خاص کیا؟ تو پھر اس کو منانے کا طریقہ کہاں سے کس نے وضع کیا اور یہ کیسے سنت اور افضل ٹھہرا؟ ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک اور بدعت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے اور قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ اور کبھی تو پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کو سنت ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جنہیں خود محدثین نے ماننے سے انکار کیا اور من گھڑت قرار دیا۔ رجب کی پہلی تاریخ کو ہزاری نماز پڑھنا، 15ویں رجب کو داؤد کی نماز پڑھنا، مردوں کی طرف سے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا، اس ماہ میں بطور خاص قبروں کی زیارت کرنا، یا کوئی مخصوص عمل، مخصوص تسبیح یا خاص